السلام علیکم دوستو، کتاب زندگی میں خوش آمدید۔ آج سعادت حسن منٹو کی 66ویں برسی ہے۔ 18 جنوری سن 1955 میں اردو کا یہ سب سے بڑا افسانہ نگار اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اردو پڑھنے والے سب دوست اس بات سے متفق کریں گے کہ سعادت حسن منٹو بلا شبہ اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار تھا۔ وہ خود بھی کہتا تھا کہ میں افسانہ نہیں لکھتا، بلکہ افسانہ مجھے لکھتا ہے، افسانہ مجھ سے اپنا آپ لکھواتا ہے۔ اس نے یہ بھی ایک جگہ جب آٹوگراف دیا تو اس نے اپنے قبر کا جب کتبہ اس نے جب لکھا تو اس نے کہا کہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اور اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ آج بھی منو مٹی تلے لیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ منٹو سب سے بڑا افسانہ نگار ہے، لیکن میں ایک اور بات کہنے کی بھی جسارت چاہوں گا۔ اگر آپ مجھے معاف کریں، اگر آپ میری اس کوتاہی سے درگزر فرمائیں تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ منٹو جو سب سے بڑا افسانہ نگار ہے، یہ سب سے مظلوم افسانہ نگار بھی ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو ہلکا سا تعارف کروا دوں منٹو کے ادبی سفر کا، کہ یہ ادبی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ منٹو کے ادبی سفر کی ابتدا ہوتی ہے عالمی ادب کو اردو میں ترجمہ کرنے سے۔ اس نے رشین لکھنے والوں کو بھی اور انگریزی مصنفین کو بھی اردو میں ترجمہ کیا۔ گورکی کا ترجمہ کیا، چیخوف کا ترجمہ کیا، آسکر وائلڈ کا اس نے ترجمہ کیا۔ یہ تو اس کے تراجم کی بات ہوگی۔ جو اس نے پہلی کہانی لکھی، اسی سے آپ اس کی سیاسی اپروچ کا اندازہ لگائیے کہ جلیاں والا باغ جیسا سانحہ جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا، یہ وہ سانحہ تھا جس میں جنرل ڈائر نے جو ہے بڑا ظلم کیا اور سینکڑوں ہندوستانی پرامن مظاہرین کو جو ہے اس نے فائرنگ کروا کے، فائرنگ کا حکم دے کے شہید کروا دیا۔ اس سانحے پر منٹو نے اپنا پہلا افسانہ لکھا تھا۔ یہاں سے منٹو کے ادبی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بے شمار سماجی سیاسی موضوعات پر لکھا، اس نے اخلاقی موضوعات پر لکھا۔ سیاسی موضوع کی اگر میں بات کروں تو منٹو نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ ہندوستان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے لیڈران کرام سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہندوستان کو اس کے لیڈران سے آزاد کراؤ، ہندوستان کو کسی اور چیز سے خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ جو لیڈران کرام مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو در حقیقت مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مذہب ایک ابدی حقیقت ہے، چٹان کی طرح اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اس نے قائم رہنا ہے۔ خطرہ در حقیقت ان لیڈران کرام کو ہے جو کہ مذہب کا نام استعمال کر کے عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے تو منٹو پارٹیشن کی، تقسیم برصغیر کی بات کرتا ہے، اور اس تقسیم کے دوران جو کچھ ان دونوں ملکوں پر بیتا اور ان دونوں ملکوں کے جو مہاجرین تھے ان پر بیتا اور ان دونوں ملکوں کے رہنے والے تھے ان پر بیتا، اس پر اس نے اپنے قلم سے بہت کچھ ایسا لکھا جو کہ پڑھنے کے قابل ہے۔ منٹو نے ایک افسانہ لکھا جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دو ملک ہیں، انڈیا اور پاکستان، ان کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ تو ان دونوں فوجوں میں جو دو نوجوان ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے تقسیم سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن اب تقسیم ہو گئی ہے تو اب ایک دم سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ بارڈر سے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، بارڈر پہ کھڑے ہو کے اور ایک دوسرے سے دور سے ہی گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر بعد جب جنگ چھڑتی ہے تو دونوں ایک دوسرے پہ فائر کر دیتے ہیں اور ان میں سے میرا خیال ہے ایک آدمی پھر مر بھی جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا دردناک افسانہ تھا۔ اب پھر اس تقسیم کے دوران جو فسادات ہوئے، جو بلوے ہوئے اور عورتوں کی جو آبرو ریزی کی گئی، اس پر منٹو نے افسانے لکھے۔ لیکن منٹو کا جو معراج ہے، جب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دور اندیشی اور اپنی ذہانت کی پیک پر تھا، یہ اس وقت ہے جب منٹو نے انکل سام کے نام خطوط لکھے۔ انکل سام کہا جاتا ہے امریکہ کو، امریکہ بہادر کو، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو انکل سام کہا جاتا ہے۔ انکل سام کے نام خطوط میں منٹو نے دو باتیں کی۔ ایک تو اس نے امریکی استعمار کا اور امریکی سرمایہ دارانہ نظام کا پردہ چاک کیا۔ دوسرا اس نے پاکستانیوں کو یہ اشارہ دینے کی کوشش کی کہ امریکہ کی زیادہ قربت بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ اس نے آج سے 55-60 سال پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ اب ہمارے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا منٹو کی یہ پیشین گوئی واقعی درست تھی یا غلط تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ اتفاق کریں گے جب میں یہ کہوں گا کہ یہ پیشین گوئی منٹو کی بالکل درست تھی۔ اس دوستی کا ہمیں نقصان زیادہ ہوا، فائدہ کم۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں منٹو کی خاکہ نگاری کی۔
منٹو نے جب خاکے لکھے تو اس نے اپنے ممدوح کی، جن کی شخصیات کے بارے میں وہ خاکے لکھتا تھا، جن کی شخصیات کا وہ سکیچ لکھتا تھا، ان کے ہر اچھے برے پہلو کو اس نے عیاں کیا۔ مثال کے طور پر چراغ حسن حسرت، مولانا چراغ حسن حسرت، جن کے بہت زیادہ احسانات تھے سعادت حسن منٹو پر، تو ان کا بھی جب خاکہ منٹو نے لکھا تو ان کی بھی ذات کے ایسے پہلو وہ سامنے لے کے آیا کہ خود چراغ حسن حسرت بھی چلا اٹھے کہ منٹو یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، میرے بارے میں تم سب کے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، اس طرح کیا انہوں نے ریئیکٹ کیا اور وہ ناراض ہو گئے منٹو سے۔ لیکن منٹو نے اپنی خاکہ نگاری میں بھی کسی کی بھی شخصیت کا جب اس نے خاکہ بنایا تو بھی اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونے دی۔ اب میں یہ بات آپ سے کروں گا کہ منٹو کو میں مظلوم کیوں کہتا ہوں، مظلوم کیوں ہے منٹو؟ دیکھیں، ہم نے اس کا سکوپ جو ہے وہ بڑا لیمیٹڈ کر دی ہے۔ کیسے کہ ہم نے چند افسانے پکڑ لیے ہیں، ہر سال ہم صرف انہی افسانوں پہ بات کرتے ہیں، اور انہی افسانوں سے چند منتخب چٹ پٹے اور چٹخارے دار اقتباسات جو ہے وہ ایک جیسے فارمیٹ پہ ہر سال شیئر کیے جاتے ہیں بار بار۔ سوشل میڈیا پر صرف وہی چیزیں منٹو کی شیئر کی جاتی ہیں جو کہ کنٹروورشل ہوں، جو کہ ایسی چیزیں ہوں جس پر کمنٹس زیادہ ملیں، لائکس زیادہ ملیں، جس پر کہ چٹ پٹے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں اور لوگ ایک دوسرے کو ٹیگ کریں کہ یار دیکھو یہ منٹو تو بڑا مزیدار قسم کا جو ہے یہ ایک رائٹر تھا۔ دوستو، میں آج سے کچھ سال پہلے ایک بک سٹور پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آ کے کتاب کی وہ جو دکان تھی اس کے مالک سے پوچھا کہ بھئی مجھے اردو کے اس ادیب کی کتاب چاہیے جو بڑا بدنام ہے۔ تو اب جو کتاب کا مالک تھا، ظاہر ہے کہ اس کو نہیں پتہ تھی کہ جو میری دکان میں کتابیں پڑھی ہیں اس میں ہر بندے کی کیا شہرت ہے، وہ تو صرف ڈیمانڈ کی بیس پہ کتابیں لے کے رکھ لیتے ہیں، انہوں نے کون سا ان کو پڑھا ہوتا ہے۔ ان صاحب کو سمجھ نہ آئی کہ یہ خاتون کس کی بات کر رہی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سعادت حسن منٹو کی بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بڑا جھجکتے ہوئے اور شرماتے ہوئے کہا جی میں انہیں کی بات کر رہی ہوں۔ یہ ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے سعادت حسن منٹو کی، جیسے وہ صرف فوش نگاری کرتا تھا، یا جیسے وہ صرف جنس پہ لکھتا تھا، یا وہ صرف مرد اور عورت کے تعلقات پہ لکھتا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو رائٹنگ کا جو سکوپ تھا وہ بہت بڑا تھا۔ اس نے ہمارے سماج کی کم و بیش ہر برائی پہ لکھا، اور ہر برائی کو اس نے بے نقاب کیا، اور ہر موضوع کو اس نے جو ہے کھول کے بیان کیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ منٹو ایسا شخص ہے جسے اس کے نفرت کرنے والوں نے بھی تو ویسے ہی نہیں پڑھا، لیکن جو اس سے محبت کرتے ہیں انہوں نے بھی اس کو پورا نہیں پڑھا۔ جو نفرت کرتے ہیں انہوں نے لمٹ کر دیا اس کو اس کے چند افسانوں پہ، اور جو محبت کرتے ہیں انہوں نے مذہبی طبقے کی نفرت میں منٹو کو پھر محدود کر دیا چند افسانوں تک۔ اس کا جو ایک ایسے افسانے تھے جو کہ عالمگیر تھے، یا جو اس کی ایسی رائٹنگز تھی، تحریریں تھیں جو کہ پورے معاشرے کی عکاسی کر رہی تھیں، ان کو ہم نے جان بوجھ کر یا لا علمی میں جو ہے نظر انداز کیا۔ تو میں ہمارے جو جتنے بھی دوست ہیں یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب فالورز کو، ان سب ویورز کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مشہور زمانہ افسانوں کے علاوہ بھی منٹو کو پڑھیں، اور منٹو کی جو ذات ہے، جو اس کی جو رائٹنگ ہے، اس کے جو ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، ان کو آپ ایکسپلور کریں۔ ایک ہی نیرو مائنڈڈ پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو نہ پڑھیں۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر یہی منٹو کے ساتھ انصاف ہوگا، اور یہ سب سے بڑی فیور ہے جو کہ ہم اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار کو ہم دے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔